اس کیا ہے نشانی کہاں رکھی ہے اس نے؟ یہ ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 87 آیات ہو گئی ہیں، 88 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم پس کیا ہو گیا تم کو، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو جماعتیں ہو گئی ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارقسم ان کو الٹا کر دیا، بما کسب اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ سبیلا پس ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی بھی راستہ۔ یعنی منافقوں کے بارے میں تم دو جماعتیں ہو، کچھ کہتا تھا انہیں معاف کر دیں، کچھ کہتے ہیں سزا دیں، تو کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے ان کے عملوں کو ایسا نے الٹا کیا ہے، یعنی ان کے کرتوت ایسے تھے کہ جس وجہ سے اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دی، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو کیا تم اس کو ہدایت دو گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کاش تم انکار کر دو، کما کفروا جیسا انہوں نے انکار کیا، فتکونون سواء پس تم ہو جاؤ برابر، فلا تتخذوا پس نہ تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ تعالیٰ کے، فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ پس انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا نہ تم بناؤ منہم ان میں سے ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی وہ تو جو اسلام دشمن ہے وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تم بھی اسی طرح انکار کرنے والے بن جاؤ جیسا کہ انہوں نے خود انکار کیا ہوا ہے، پھر تم برابر ہو جاؤ، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ جب تک وہ ہجرت نہ کر جائیں، یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ پھر جاتے ہیں یعنی نہیں تمہاری بات مانتے، نہیں آتے ہجرت کر کے، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، ان میں سے کسی کو نہ دوست بنانا نہ ہی مددگار بنانا۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں الی قوم اس قوم کی طرف، بینکم و بینہم تمہارے اور جن کے درمیان میثاق پکا وعدہ ہے، وہ جاؤکم یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم تنگ آ چکے ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم کہ وہ لڑیں تم سے، اور یقاتلو قومہم یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم علیکم البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم پس البتہ وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ لگ رہے تم سے، فلم یقاتلوکم اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقُوا ڈالنے علیکم السلام تمہاری طرف صلح، فما جعل اللہ پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ، یعنی جو ہجرت کرتے ہیں انہیں قتل کر دو، ہاں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چلے گئے ہیں ایسے قوم کی طرف کہ تمہارے ان کے درمیان پکا وعدہ ہے کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے، تو تم اور وہ چونکہ اس قوم سے جا ملے ہیں جن کے درمیان تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ اس حالت میں تمہارے پاس آتے ہیں کہ لڑائیوں سے وہ تنگ آ کے کہتے ہیں ہم نہ تم سے لڑیں گے نہ ان سے، یعنی ہم بالکل غیر جانبدار ہوں گے، تو اگر وہ نہ تم سے الگ ہوتے یا اس قوم سے نہ جا ملتے تو پھر دشمنوں کے ساتھ مل کے تم پر غلبہ پا لیتے نا، تو جب اللہ نے ان کو الگ ہی کر دیا کہ اس قوم میں چلے گئے ہیں جن کے درمیان معاہدہ ہے، یا پھر ان کے سینے تنگ آ گئے تو پھر تم ان کو نہ ان کے خلاف کچھ بھی نہ لڑو، ہاں البتہ مطلب اس کے ساتھ مل کے وہ لڑتے اگر وہ لگ رہے تم سے، یعنی وہ اپنے وعدے پہ قائم رہیں کہ تمہارے خلاف ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ نہ ملیں اور نہ وہ لڑیں تم سے اور تمہاری تو صلح ڈال دیں، پھر اللہ نے کوئی راستہ نہیں رکھا کہ تم انہیں مارو۔ کون ہے؟ کون ہے؟ باجی یہ کہ بولو انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے تو یعنی ان کو تم پر فلقاتلوکم تو
بس وہ لڑتے تم سے نا، یعنی تمہارے خلاف، ہاں تمہارے خلاف لڑتے. ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین دوسرے ایسے لوگ، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، و یامن قومن اور امن سے رہیں اپنی قوم سے. کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی آزمائش کی طرف لوٹائے گئے، ارکی صوفی ہے وہ اس میں الٹے ہی کیے گئے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر نہ وہ لگ رہے تم سے، وَيُلْقُوا عَلَيْكُمْ السَّلَامَ، نہ ڈالنے، یہ لام جو ہے نا سب کے ساتھ آئے گا، نہ ڈالنے تمہاری طرف صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ روکے اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ، پس انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَأُولَٰئِکُمْ، ایسے ہی لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطان مبینہ، غلبہ واضح یا دلیل واضح. یعنی اب مختلف لوگوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں نا. اس لیے سبق آج کام میں اچھا ہوا کہ آپ ذرا اسے دھیان سے سن لیں. دوبارہ میں آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے. تشریح نہیں سنتی بھی سبق نہیں یاد ہوتا. وہ جو منافق الگ ہو گئے تھے جنگ احد میں، ان کے بارے میں کچھ نے کہا انہیں معاف کر دیں، کچھ نے کہا انہیں قتل ہی کر دیں. کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم دو گروہ کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ نے ان کے عملوں کی وجہ سے انہیں الٹا کیا کہ وہ تمہارے ساتھ شامل ہوئے. واضح ہو گیا کہ منافق کون ہے اور سچے مومن کون ہیں. تو کیا تم اسے ہدایت دو گے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی ان کے عملوں کو ایسے اللہ نے انہیں گمراہ کیا نا کہ وہ شامل ہوئے، تو تم اسے کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا. اب وہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کفر کرو، یعنی وہ تمہیں بھی کفر پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں. پیچھے بھی آپ پڑھ چکی کہ ان کی سازشوں میں نہ آنا. اگر تم نے کہا مانا تمہارے دین سے پھیر دیں گے، وہ جو تمہارے دین سے پھر جائے گا اپنے دین سے، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں تم بھی انکار کرو جیسا انہوں نے کیا، تم پھر برابر ہو جاؤ. بخل کے بارے میں بھی یہی پڑھا نا، خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں تاکہ وہ اکیلے نہ بخیل کہلائیں، دوسرے لوگ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. یہی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں جہنم میں جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے گروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ برائی کرنے والے اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو اپنے سے ملا لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرے کا طور طریقہ ہے، معاشرے کا رواج ہے، جو والدین کا، اسی پہ قائم رہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو اسی سے تو باز کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا، یہاں تک وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. اور اگر وہ پھر جاتے ہیں پھر انہیں پکڑو، انہیں قتل کر دو، جہاں بھی انہیں پاؤ. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں، پیچھے آپ نے رہتا ہے حبل من اللہ حبل من الناس، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں یا لوگوں کی پناہ میں، تو یہ اس قوم کی پناہ میں چلے گئے ہیں کہ جس کے تمہارے میں پکا معاہدہ تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے. تو پھر اس لیے چونکہ اس قوم میں چلے گئے تم انہیں نہیں کچھ کہہ سکتے. یا وہ ان کی لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ. اگر وہ اپنے نہ آتے تنگ تو اپنے قوم کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑتے تو اللہ غلبہ دے دیتا ان کو پھر. تو یہ اللہ ہی کا کرم تھا، اللہ نے ایسا سارا کچھ کیا ہے. اگر وہ تم سے الگ رہتے ہیں، تم سے لڑتے بھی نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ صلح ڈالتے ہیں تو پھر صلح قبول کر لو. میدان جنگ میں بھی اگر آپ بالکل دشمن پہ قابو پایا ہوا ہے، مارنے پہ اگر وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اسے قتل نہیں کریں گے. کیونکہ اگر کہا تھا نا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا، آپ نے کہا تم نے دل چیر کے دیکھا، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا، تم نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے یقین کر لیا. اب اس نے بھی کلمہ پڑھا، تمہیں یقین کر لینا چاہیے. اور دوسرے ایسے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. یعنی بات تو وہی آ گئی نا کہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے، نہ کہیں جا کے ملے ہیں، نہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس اپنے ایک آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی بھی حصہ نہیں، غیر جانبدار ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب انہیں آزمائش میں بلایا گیا تو اس میں الٹے کیے گئے، یعنی پھر وہ چلے گئے دشمنوں کے ساتھ مل گئے جا کے. اگر نہ وہ لگ رہے ہیں تم سے، یعنی جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا ہم نہیں لڑیں گے، امن میں رہنا چاہتے ہیں تم سے بھی، تو اگر وہ تمہیں نہ وہ لگ رہے ہیں تم سے، یعنی لڑائی کریں، نہ وہ تمہارے سے صلح ڈالیں اور نہ وہ اپنے ہاتھ روکیں، پھر ان کو پکڑو، قتل کر دو جہاں بھی پاؤ. ان کے لیے تمہارے لیے واضح دلیل ہے قتل کرنے کی، ورنہ تم نے 2-3 صورتیں جو اوپر آئی اس صورت میں انہیں چھوڑ دو. جو اس کو مانی نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سخت ہے، میں کہتا پکڑ کو کر دو، پیچھے سے نہ دلیل دیتے، بس یہ آیت پکڑتے ہیں. یہ کن کا ہے؟ تو باجی نسیم کا آ گیا ہے. اب 12واں پارہ دیکھ لیں، سورہ یوسف ہے. تھرٹی 32 آیات ہو گیا، 33 آج ہم نے پڑھنی ہے. کالا کہا رب سجنو، اے رب سجنو قید خانہ، ابو زیادہ عزیز ہے، الیہ مجھ کو،
مما یدعوننی، اس کی نسبت وہ بلاتی ہیں مجھ کو جس کی طرف، اس سے وہ بلاتی ہیں مجھ کو جس کی طرف۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اور اگر نہ تو پھیرے مجھ سے کیدہن، ان کا مکر، اصب علیہن، میں مائل ہو جاتا علیہن، ان کی طرف۔ واقع من الجاہلین، اور میں ہو جاتا جاہلوں میں سے۔ فاستجاب لہ ربہ، بس قبول کی اس کے رب نے۔ فصرف عنہ کیدہن، بس پھیر دیا اس سے کیدہن، ان کا مکر۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما رأوا الآیات، جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، لیسجننہ حتی حین، البتہ وہ ضرور قیدی بنا دیا جائے گا، حتی حین، ایک مدت تک۔ ودخل معہ السجن فتیان، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ سجنہ، قید خانے میں، فتیان، دو نوجوان، قال احدہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی، بے شک میں نے دیکھا، یا بے شک دکھائی دیا، مجھ کو لکھ لیں، بے شک مجھے دکھائی دیا، آصر خمرہ، میں نچوڑ رہا ہوں شراب، وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، بے شک مجھے دکھائی دیا، احملہ، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی، اوپر اپنے سر کے، خبزاً، روٹیاں، تاکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، نبینا، خبر دے ہم کو، بتاویلہ، اس کی تعبیر کی، انا نراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے۔ قالا، کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، تم دونوں کھاؤ جس کو، الا نباتکما، مگر میں بتا دوں گا تم کو، مگر میں بتا دوں گا
तुम दोनों को भी तावील ही इसकी ताबीर। कबला इससे पहले, यात यकुमा के आए तुम दोनों के पास। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम दोनों के लिए है, ये तुम दोनों के लिए है। मिम्मा उसमें से, अल्लमानी जो सिखाया मुझको, रब्बी मेरे रब ने। इन्नी तरक्तु बेशक मैंने छोड़ा, मिल्लत मज़हब कौमिन ऐसी कौम का, ला युमिनून जो नहीं मान लाती, बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, वहम बिल आखिरती और वह आखिरत के साथ, हम काफिरून वो इनकार करने वाले हैं। अब जब उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया, उससे पहले बल्कि उन्होंने जब औरतों ने भी ये कह दिया, सारी मिल के ही एक किस्म की ना उन्होंने साजिश की, तो उस वक्त यूसुफ ने कहा था अल्लाह ताला मुझे कैद खाना ज़्यादा अजीज़ है कि जिसे मुझे ही बुला रही हैं, यानी इस दावत से बहुत बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊँ। अगर तूने ना फेरता मुझसे मकर तो मैं माइल हो जाता और मैं हो जाता नुकसान उठाने वालों में से, जाहलों में से। बस कबूल कर ली उसको उसके रब ने, अल्लाह ने मकर को फेर दिया। वो सुनने वाला जानने वाला है। ज़ाहिर हो गया उनके लिए बात, इसके जो निशानियाँ देखी कि वो ज़रूर अलबत्ता कैदी बना दिया गया एक मुद्दत तक, यानी उन्हें कैद में डाल दिया। बदखल यहाँ से, यानी वहाँ कुएं में डालने के बाद भी निशानी ज़ाहिर हो गई, काफ़िला या ले गया और अज़ीज़ मिस्र के पास रहने लगे, लेकिन वहाँ फिर आजमाइश आ गई कि जना की दावत आई तो कैद खाने में डाल दिए गए। हाँ वही हज़रत यूसुफ ने कहा, हज़रत याकूब ने कहा तो था ना कि अल्लाह तुझे ख्वाबों की ताबीर भी बताएगा, और तो पता था कि तू एक अजीम बनेगा। तो दाखिल हुए उसके साथ कैद खाने में 2 नौजवान। अब ये सारा ख्वाब जो है ना, ये वो 11 सितारे सूरज चाँद, वो तो उस वक्त है जब सब सजदे में गिरे हैं जाके, वो आखिर में बिल्कुल वो उसकी तरफ इशारा। उसके साथ 2 नौजवान दाखिल हुए। कहा उन दोनों में से एक ने कि मैं देख रहा हूँ कि, या मुझे दिखाई दिया कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने देखा मैं अपने सर पे रोटियाँ उठाई हुई हैं और उससे परिंदे खा रहे हैं। अब वो कुछ दिन रहे होंगे ना उनके साथ, यूसुफ के साथ, तो उन्हें पता चल गया कि हम तो तुझे नेक समझते हैं, तो तू हमारी ख्वाबों की ताबीर बता दे। तो यूसुफ ने कहा कि तुम दोनों के पास खाना नहीं आएगा जो तुम खाओ, मगर मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूँगा। अब हमें से कोई कह देगा कि हाय आप ऐसी हैं, सुना तुम सर पे चढ़, अच्छा अरे मैं बता दूँगी, फिर ज़रा इंतज़ार करो, फिर सही। उन्होंने आजमा के देख के उन्हें कह रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं बांधी, कुछ नहीं कहा। हाँ तुम जो खाना आना है ना, उससे पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूँगा, और अपना फ़ख्र नहीं जताया। कहा ये उसमें से जो मेरे रब ने सिखाया है। और अब चूँकि वो अपने ख्वाबों की ताबीर बड़े गौर से सुनेगा, अगली बात आप कोई सवाल करें और आप बहुत आपकी तवज्जो की, तो मैं उसको अपनी को बात मनवानी हो तो मैं अपनी बात कह दूँ कि देखें आप ज़रा इसका ख्याल करें। हाँ हम ज़रूर करेंगे, हाँ आप हमारी बात बताएं, हम वो ज़रूर करेंगे, जो भी आप कहेंगे वो भी करेंगे, और आप हमारी ख्वाब की तबीयत मतलब जो भी बात है बताएं जो हमने पूछी है। कहा मैंने छोड़ा ऐसी कौम का मज़हब जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती थी, आखिरत के साथ इनकार करने वाली, यानी तबलीग कर दी। यहाँ पे आगे भी है सारा, लेकिन मैंने कहा लंबा हो जाएगा ना, वरना तबलीग के सारे अल्फाज जो थे ना वो अगले भी हैं, लेकिन यहाँ तक सबक सही था आपका। यानी नेकी का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी अकीदे का मसला आ जाए, जब अकीदे का अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर तो अकीदे के बाद है ना, तो जब वो मौका आ जाए तो फिर उसके बाद जो है ना वो इंसान को अपने ऊपर ज़रा कंट्रोल करके उस पर कायम रहना चाहिए। है मुश्किल काम, क्योंकि इस दौर में अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल है कि हाथ में अंगारा रखना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस साइड से है? 33 हमारी 80, हाँ जी 80 होगी। ठहर जो मैं देख रही थी।
تو پھر وہ 80 ہے، آپ 83 کیسے کہہ رہی ہیں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ यहाँ तक याद وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، کالا کہا تو حاجونی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وقد ہدانی، میں تو لکھا رہی ہوں، چلیں کریں فون آ گیا نا میڈم کی طرف فون بھی آ گئے ہیں، رات کو بھی بڑی تسلی بتا جانتے ہیں۔ جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، کہا کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، تحقیق اس نے ہدایت دی مجھ کو، ولا خاف، نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ، الا یشاء، مگر یہ کہ چاہے ربی میرا رب، شیا کچھ، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، وسیع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے رب کا ہر چیز کا علم، افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وکیف اخاف، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، جو تم نے شریک ٹھہرایا، فلا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، یہ کہ تم نے جو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، یہ کہ جو تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جو نہیں اتاری اس کی تم پر کوئی دلیل، جو نہیں اتاری اس کی تم پر کوئی دلیل، وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، پس کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ایسے لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ ہماری دلیل ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے، ہم نے دی، ہاں کا مطلب یہ، یعنی دلیل ساتھ لکھ لیں، ہم نے دی یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ قومی، اس کی قوم کے لیے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، جاننے والا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، کُلًّا ہدینaa، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحًا، نوح علیہ السلام کو ہدینaa، ہم نے ہدایت دی، من قبل، پہلے ہی، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو،
वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। आगे भी नाम है, ज़रा जहाँ तक नाम है वो कर लेते हैं हम। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन, हर एक नेकों में से थे, हर एक नेकों में से थे। व इस्माईला व यसा व यूनस व लूत अलैहिमुस्सलाम व कुल्लन फज़्ज़लना अल आलमीन, हर एक को हमने फजीलत दी जहान वालों पर। जब हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कौम से कि फिर भी यानी तुम मुझे अल्लाह के बारे में झगड़ा क्यों कर रहे हो, वो तो मुझे हिदायत दे चुका है, यानी ये निशानियाँ दिखा के सितारे चाँद सूरज, फिर भी तुम झगड़ा कर रहे हो। मैं तो नहीं डरता जो तुम शरीक चलाते हो, यानी मुझे तुम्हारे मबूदों से डर नहीं है। वो कहते हैं अगर तुम उसको हमारे मबूदों को ना माना, उसे बुरा भला कहा तो तुम्हारा कोई बुरा चाहेंगे। तो कहा मैं नहीं डरता इससे, मगर यह कि मेरा रब चाहे कुछ, वसी है मेरे रब का हर चीज़ का इल्म। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी मेरे रब ने मुझे हिदायत दे दी है, उसका रब उसका इल्म भी वसी है। अब मैं तुम्हारे शरीकों से नहीं डरता। मैं कैसे डरूँ जो तुम शरीक चलाते हो? जब तुम नहीं डरते, तुमने वो शरीक चलाया जिसकी कोई दलील ही नहीं है। मेरे पास तो दलील है कि अल्लाह ताला सबका खालिक मालिक राज़ी है, तुम भी मानते हो इस बात को, तो तुम्हारे पास तो दलील ही कोई नहीं है। अब बताओ दोनों फ़रीक़ों में से अमन का ज़्यादा हकदार कौन है? अब वो खुद ही बता रहे हैं वो लोग जी मान रहे जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। जब यह आयत नाज़िल सहाबा किराम बड़े परेशान हुए, कह रहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से तो कोई भी नहीं है जिससे कभी जुल्म ना हुआ हो, तो ये फिर क्या बनेगा? तो कहा आप जुल्म का मान ही नहीं समझे, जुल्म है इन्न शिर्क ज़ुल्मुल अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है कि ईमान लाने से शिरक नहीं किया। और शिरक का मानी बहुत वसी है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। नमाज ना पढ़ना भी शिरक है, माशरे के रस्म व रिवाज के मुताबिक चलना अल्लाह के मुकाबले में, या फिर अल्लाह के मुकाबले में अपने बड़ों की बात पे कायम रहना, ये शिरक की आला तरीन किस्म है। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके अहकाम में किसी को भी शिरक करना ये शिरक है। हम समझते हैं शिरक को ये समझते हैं कि मज़ारों पे जाना शिरक है या पीरों फ़कीरों के पास जाना शिरक है। ये शिरक बहुत वसी है। इसलिए लफ्ज़ क्या कहा कि अपने ईमान में जुल्म को शामिल नहीं किया, वरना सिर्फ कह देता है कि अल्लाह के साथ किसी को बराबर नहीं किया। उसमें भी मानी वही आना था कि कहना मानने के लिहाज से हर रस्म व रिवाज के मामले में, खुशी में, गमी में, तजारत में, घर में, बाहर, अंदर, उठते बैठते, सोते जागते अपनी मर्ज़ी ने की, अल्लाह की मर्ज़ी की है। लेकिन हम अपने ज़िंदगी के मामूलात देख लें सुबह से रात तक, सच्ची बात है बड़ी कोशिश के बाद शायद 1% हम अल्लाह के मकाम के मुताबिक है, वरना सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हर चीज़ मेरा अपनी मर्ज़ी। यहाँ तक कि देखें अल्लाह ने रमज़ान का महीना दे के ना हमें खाने पीने को काफ़ी बता दें कि 2 टाइम ही खाना है। हर वक्त ना चढ़ते रहें गाय भैंसों की तरह, जहाँ से मिला मुंह मार लिया, चढ़ना शुरू कर दिया। और यही हमारी दीन से दूरी की वजह यही है कि बग़ैर वक्त के खाने से वो मैदा जो है वो भारी रहता है और सुस्ती रहती है और जहन आता नहीं इस तरफ, इन बातों को कबूल करने की तरफ आता नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करें, जब मेरे अल्लाह ने नमाज़ें रख के हमें वक्त की पाबंदी सिखा दी, हज की वजह से वक्त की पाबंदी सिखाई है कि हर काम वक्त पे है। रोज़ा भी चाहे बड़ा है या छोटा है, वक्त मुकर्रर है। तो ये सोचें हम कि हम अल्लाह के साथ शिरक ना किसी को करें, जैसे अल्लाह ने सिखाया वही हमने करना है। यही लोग अमल के हकदार हैं, यही हिदायत याफ्ता हैं कि जब अल्लाह से हिदायत मांगी उसके मुताबिक चले तो वही असल में हकीकत है। ये हमारी दलील है जो हमने हज़रत इब्राहीम को दी है उसकी कौम पर, यानी यही दलील के शिरक नहीं करना, तो वो अमन के हकदार हैं। और हमने इसहाक़ याकूब अलैहिस्सलाम भी अता कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि उनकी जो फर्मा बरदारी थी उस पर वो कायम रहे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को इसहाक़ और याकूब अता किए। हिजरत कर गए हज़रत सारा के साथ और साथ हज़रत हाजरा मिल गई। फिर किस तरह अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह को पता था अल्लाह ने किस तरह उनको नवाजना था। जिस यानी सूरह यूसुफ में भी आप देखें कि किस तरह कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ गई, क्या नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम के साथ गए, किस तरह बाप ने निकाला, चले गए और आग भी बर्दाश्त की तौहीद के लिए, इस अपने जवान बेटे को भी ज़िबा कर दिया। तो अल्लाह ने इनाम से तो नवाज नहीं था ना। जितनी बड़ी आजमाइश होती है इनाम उतना बड़ा, लेकिन बात यह है कि नबियों को पहले इनाम नहीं बताया गया। ये देख सबसे बड़ा ये है इम्तिहान कि हमें तो बताया कि ये करोगे ये होगा, नबियों को नहीं बताया गया था। इतनी बड़ी आजमाइशें कि तो इस्माइल को ज़िबा कर दे। कह सकते थे अल्लाह तेरे से दीन का वारिस मांगा है, अब इसमें क्या, यानी खुदा ना सा कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी थी क्या, मैं तो दीन का वारिस मांगे, अब क्या होगा।
کر دیا سی اب اللہ کو بتاتا اللہ نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم بھی نا نبیوں کے واقعات سے اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے واقعات سے ہم یہ سیکھیں کہ اللہ پر توکل ہو تو انسان کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا, کبھی بھی نہیں جائے گا. اسی طرح سارے نبیوں کا نام بتا کے کوئی نیکوں میں سے تھے, وہ کوئی نیکی کرنے والے تھے, کوئی نیک تھے, تو ہم نے سب کو فضیلت دے دی. یعنی سب نبی کو تل کا رسول فضلنا بعض ملابات, تیسرا پارہ ہے نا, یہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس واشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت حسین کر دے اور جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.